جو واقعہ میں سنانا چاہتا تھا، دیکھیں میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، نے ویڈیوز میں بات کی ہے کہ میں آپ ہی کی طرح کا ایک انسان ہوں. میری وہی کمٹمنٹس ہیں. میری لائف میں بھی فیملی لائف ہے، ورکنگ بھی ہے، ورک پلیس بھی ہے میرا، وہاں پہ میں جاب کرتا ہوں. ظاہر ہے کہ لائف، یہ جو 21st سینچری کی فاسٹ پیس لائف ہے، مجھے پتہ ہے واٹس اٹ آل اباؤٹ. یونیورسٹی میں بھی پڑھا ہوں، اسکولنگ بھی ہوئی ہے. تو وہی کامن چیزیں جو عام آدمی کی لائف میں ہوتی ہیں. اچانک سے کوئی کمٹمنٹ کا آ جانا، ظاہر ہے کہ کبھی کوئی مسہیپ ہو جانا. مسہیپس سے میری مراد ہے مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے. ظاہر ہے انسان نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے، ہو کچھ جاتا ہے، اچانک کچھ پرابلم آ جاتی ہے. اچانک جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آپ نے فیملی لائف بھی چلانی ہے، آپ نے جاب بھی چلانی ہے، آپ نے جو ہے وہ اپنے ہابیز بھی پوری کرنی ہے، اپنے پرسنل سپیس کو بھی رکھنا ہے سامنے، بہت کچھ آپ نے کرنا ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان بڑے اچھے موڈ میں ہوتا ہے، بڑا بوسٹڈ ہوتا ہے، لیکن اچانک سے کچھ ہوتا ہے، کوئی ایسی نیوز آپ کو مل جاتی ہے، کوئی ایسی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ آپ اچانک ٹھپ ہو جاتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں، اچانک سے آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں. پھر کچھ پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، وہ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسٹریس کاز کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ. پھر کبھی کبھی ساری چیزوں کو سائملٹینیسلی مینیج کرنا ہوتا ہے، یعنی فیملی کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے، بہت سی کمٹمنٹس کو آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے، اور اگر آپ نہ کر پائیں تو اس کا الگ اسٹریس آتا ہے. تو اسی کانٹیکس میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن میرے ساتھ یوں ہی ہوا کہ بہت سے کام تھے، پینڈنگ کام تھے، آئی ہیڈ ٹو ڈو دیم. اوبیسلی ان کی ڈیڈ لائنس بھی تھی، اور اچانک ایسے ہوا کہ مجھے ایک خبر ملی جس کی وجہ سے میرا موڈ بہت خراب ہوا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی لائف میں کچھ ایسا ہوتا ہے، کوئی آپ کو بیٹھے بیٹھے خبر مل جاتی ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نہیں کر پا رہے ہوتے، تو یو گیٹ ڈس اپوائنٹڈ اوبیسلی، اور آپ ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں. تو اس سارے سینیریو میں عصر کی اذان ہوئی، اور عصر کی اذان میں نے سنی، میں بیٹھ گیا، تھوڑا سا کام ڈاؤن اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی. اب میرے ذہن پہ وہ کام سوار ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے یہ بھی کرنا ہے، اچھا ابھی یہ بھی پینڈنگ ٹاسک ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اب اس سارے میں اچانک میں نے سوچا کہ یار عصر کی نماز ہے، کیوں نہ یہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے، ٹھیک ہے پینڈنگ ٹاسک ہے، میں نے ابھی اسی وقت بھی کچھ ٹاسک کرنے، ہاؤ اباؤٹ ان سب کو سائڈ پہ لگا کے آرام سے وضو کرتے ہیں. وضو کر کے جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے ساتھ ہی مردوں کو پڑھنی چاہیے، وضو کر کے جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہیں. لیٹس سی، اس کے بعد دیکھتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت کامن سچویشن ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے کام پھنسے ہوتے ہیں، پینڈنگ ٹاسک ہوتے ہیں، ہم نے مینیج کرنی ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، بہت کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے. یہی تو ٹیسٹ ہے کہ ساری چیزوں کو سائڈ پہ لگا کے کم ٹو اللہ تعالیٰ کو ورشپ کرو. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے آج کے دور میں، اسپیشلی آج کے دور میں، کیونکہ ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، کام بہت کرنے کے وغیرہ وغیرہ. الحمدللہ آرام سے میں نے وضو کیا، عصر کی نماز جماعت سے پڑھی. میرے سر پہ جو ٹینشن سوار تھی، اتنے کام سوار تھے، اور جو ایک وہ اسٹریس کاز کر رہی تھی چیزیں مجھے، تھوڑا سا بندہ پینک ہونے کی سائڈ پہ بھی چلا جاتا ہے. یقین کیجئے ایٹ دا اینڈ آف دا نماز all the stress was gone. ریلیکس ہو گیا میں، کام ڈاؤن ہو گیا میں، کیونکہ نماز کی موومنٹس ہی اتنی خوبصورت ہے. جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ 7-8 منٹ کی ایوریج جماعت ہوتی ہے، لیکن یہ کہ کچھ مساجد میں 10 سے 12-13 منٹ کی بھی ہوتی ہے، تو کتنا وہ ریلیکسنگ ٹائم ہے آپ کے لیے. الحمدللہ once I finished offering with جماعت، میں ریلیکسڈ ہو گیا. مجھے ایسے لگا جیسے میرے سارے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ، میرے کاموں میں برکت آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا. اچانک میں ریلیکس ہوا، اینڈ دین آئی فیلٹ کہ میرے کاموں میں برکت آ رہی ہے، اور سارے کام انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ ہو رہے ہیں. یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ کیونکہ تھنگز دیٹ میٹر کی کلاس میں نے آپ کو شروع کی کلاسز میں بتایا تھا کہ وہ ہستی جس کو اگنور ہی نہیں کیا جا سکتا، جس کو پرائیورٹی میں سیکنڈ ہی نہیں رکھا جا سکتا، وہ اللہ ہے. ہی از آلویز فرسٹ. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے کام کر کے، پہلی تو بات ہم میں سے بہت سے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے.
اللہ انہیں ہدایت دے, اللہ ہم سب کو ہدایت دے. لیکن جو پڑھتے ہیں وہ پھر کس طرح سے پڑھتے ہیں کہ سارے کام کر کے, سب کو راضی کر کے, سب کو خوش کر کے, اینڈ میں کچھ منٹ رہ جاتے ہیں تو اب نماز ادا کر لیتے ہیں. اور وہ بھی کیسی نماز ہوتی ہے, 3-4 منٹ کی, 2 منٹ کی, 4 فرض, وہ بھی صرف فرض ہوتے ہیں. یہی مسئلہ ہے. دس از ویئر تھنگس گو رانگ, دس از ویئر تھنگس سلپ آؤٹ آف آور ہینڈس. وی بیکم مور پینکڈ, ہم مور اسٹریس میں جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم چیزوں کو کیسے مینیج کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹائم میں برکت. جب انسان اس ہستی کو ورشپ کر رہا ہے جو ٹائم کا کریٹر ہے, وٹ ڈو یو تھنک اس کے ٹائم میں برکت نہیں ڈلے گی؟ جب انسان اس ہستی کے پاس جا رہا ہے ملاقات کرنے آؤٹ آف لو, اور اپنی ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے اس ہستی سے ملاقات کرنے جا رہا ہے جس کے کنٹرول میں ایک ایک ذرہ ہے, ایک ایک ایٹم ہے, وٹ ڈو یو تھنک آپ کے کام نہیں ہوں گے؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ کا جو ٹائم ہے اس میں برکت نہیں آئے گی؟ وٹ ڈو یو تھنک آپ ریلیکس نہیں ہوں گے؟ تو یہ کرکس ہے ہماری پوری کلاسز کا کرکس, یہ اس ایک واقعے میں ہے. اور میں نے آپ کو بتایا میں بھی ایک عام انسان ہوں, مجھ پہ بھی سستی چھا سکتی ہے, میں بھی اکثر ڈیموٹیویٹ ہو سکتا ہوں, میری بھی وہی ساری مصروفیات ہیں جو آپ سب کی ہیں. لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز کو پریفرنس دینی, ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پریفرنس دینی. سو دیٹس مائی میسیج ٹو یو. یہاں سے میں نے کہا کلاس کا آغاز کرتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا کہ اگر ہم وقت میں برکت چاہتے ہیں اپنے, اور اگر ہم اپنے معاملات کو سلجھانا چاہتے ہیں تو بس ایک ہی ہستی ہے جس کے آگے جھکیں, جس کو سجدہ کریں. وہی ہستی معاملات کو سلجھانے والی ہے, وہی ہستی ٹائم میں برکت ڈالنے والی ہے. تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ دس ول بی اے کمپریہنسو لیسن فار آل آف اس.